السلام علیکم۔ آج میرا اس سلسلے میں ویڈیو بنانے کا مقصد پاکستانی مولویوں کے بارے میں آپ کو روشناس کروانا ہے۔ آئے دن یہ کچھ نہ کچھ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اور کنٹروورشیل باتوں میں عام لوگوں کو الجھاتے ہیں۔ ہندوستان میں بھی ان کی ویورشپ کافی بڑی ہوئی ہے، خاص طور سے جو بریلوی حضرات ہیں اور ان کے عالم ہیں، ان کے ویڈیو کافی دیکھے جاتے ہیں اور کچھ حد تک ان کو لوگ فالو بھی کرتے ہیں، ان کے فالوورز۔ اس سے ہمارے ملک کی فضا خراب ہوتی ہے اور ان مولویوں نے تو اپنے ہی ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیے ہیں، مذہب کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیے ہیں۔ خاص طور سے پاکستان میں دیکھیں گے آپ تو اتنے مسلک موجود ہیں، اتنے فرقے موجود ہیں، جس میں ہندوستان کافی حد تک ان چیزوں سے دور ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ مذہب سے الگ ہٹ کے باتیں کرتے ہیں، لیکن مذہب کی جو ایکسپلینیشن ہے، مذہب کو جو ڈیفینیشن دیتے ہیں، اس میں اتنی کنٹروورسیز پیدا کرتے ہیں کہ عام آدمی اس میں الجھ کر رہ جاتا ہے اور ایک دوسرے کے خلاف، ایک دوسرے فرقوں کے خلاف اتنی نفرت ہے ان میں کہ ان کے فالوورز دوسرے فرقے کے عالموں کے اوپر حملہ کرنے سے بھی نہیں چوکتے، جس کی مثال انجینئر محمد علی مرزا ہیں، جو جہلم سے اپنے ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں۔ ان کی ویورشپ بھی کافی ہے اور ان کو سنا جاتا ہے۔ وہ فرقوں کے خلاف بات کرتے ہیں، اس لیے کافی لوگ، کافی فرقے والے ان کے دشمن ہو گئے ہیں اور قریب 5 بار ان کے اوپر مرڈر اٹیمپٹ کی گئی۔ تو یہ لوگ اتنے خطرناک ہیں کہ اپنے خود کے پاکستانیوں کو، کے مولویوں کو بھی نہیں چھوڑتے، تو ہم ہندوستانی عوام کا ان کو کیا خیال ہوگا؟ ان کو یہ نہیں پتہ کہ ہم لوگ کس کنڈیشن میں جیتے ہیں، یہاں پر کس طریقے سے ہمارے حالات ہیں، اور ان کے ویڈیو کی وجہ سے نوجوانوں میں ایک جوش بلا وجہ کا پیدا ہوتا ہے، جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، صرف فرقہ پرستی ہوتی ہے۔ میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاؤں، اس لیے کہ عام پبلک ہمارے ہندوستان کی وہ یہ جانتی بھی نہیں ہے کہ کتنے فرقے ہیں۔ میں اپنا خود بتا رہا ہوں کہ قریب 20 سال پہلے میں ان ڈیٹیلز میں گیا اور مجھے معلوم ہوا کہ میں حنفی سنی تھا، اور میرے سبھی گھر والے اور پورا شہر، میں بھوپال شہر، ہندوستان کے بھوپال شہر سے تعلق رکھتا ہوں، ایڈوکیٹ ہوں، یہاں سول کورٹ میں پریکٹس کرتا ہوں۔ تو یہاں کے بھوپال کے ماحول میں بھوپال جو ہے ریاست رہی، نوابی ریاست، اس لیے مسلم یہاں پر کافی ہیں اور ایک ماحول بھی بنا رہا، اور ہمارے یہاں کے ایک قضیات کا محکمہ بھی ہے ابھی تک جو وجود میں ہے، نوابی دور سے ہی چلا آ رہا ہے۔ اس میں سید سلیمان ندوی جیسے عالم بھی رہے قاضی کے عہدے پر۔ تو یہاں پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ سنی اور حنفی، ہم یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ ہم حنفی ہیں، ہمیں صرف یہ پتہ تھا کہ مسلمان ہیں اور آرام سے رہ رہے تھے، مسجدوں میں جاتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، جو اللہ توفیق دیتا تھا اسلام کی باتیں کر لیتے تھے، پریکٹس کر لیتے تھے۔ میں ایک پریکٹسنگ مسلم تو نہیں تھا اس وقت، لیکن جو ماحول تھا اس میں ان چیزوں کا وجود نہیں تھا۔ ایک تبلیغی جماعت کا بہت بڑا اجتماع ہوتا تھا ہمارے یہاں بھوپال میں، کافی سالوں سے چلا آ رہا ہے، قریب 64-65 کب سے شروع ہوا، اور اس میں کافی گیدرنگ اکٹھا ہو جاتی تھی،
اور ایک ماحول بن جاتا تھا مذہبی۔ پھر دھیرے دھیرے جا کے آج سے 20 سال پہلے جب انٹرنیٹ کی شروعات ہوئی اور میں نے بھی کچھ مذہب کے بارے میں جانکاری حاصل کری، پھر مجھے شوق ہوا تو مولانا ابوالعلا مودودی کی تفسیر لے کے آیا، 6 جلدوں میں تھی، اس کو پڑھنا شروع کرا تو دماغ میرا کھلنا شروع ہوا۔ حالانکہ اس تفسیر میں تو کہیں کوئی ذکر نہیں تھا فرقوں کا یا مسلکوں کا، لیکن مجھے پھر جب شوق ہوا تو ہر چیز جانتا گیا۔ مجھے قریب 42 سال کی عمر میں یہ پتہ لگا کہ 4 مسلک ہوتے ہیں، حنبلی، شافعی، مالکی اور حنفی، اور ہندوستان اور پاکستان میں میجارٹی حنفی کی ہے۔ حنفی میں بھی 100-125 سال پہلے 2 فرقے ہو گئے، ایک بریلوی ہیں، دوسرے دیوبندی ہے۔ حالانکہ دونوں ہندوستان کے شہر ہیں، یو پی میں دونوں پائے جاتے ہیں، لیکن وہاں کے نام پہ فرقوں کا وجود آیا۔ یہ تبلیغی جماعت کا جو اجتماع ہوا کرتا تھا، ہوتا ہے، دیوبندی مکتب فکر کے لوگ ہیں یہ، ہم بھی اسی کو فالو کرتے تھے، پورا بھوپال اسی میں رنگا ہوا تھا اور ایک ماحول چلا آ رہا تھا۔ لیکن جب سے انٹرنیٹ آیا تو ہر آدمی جاننے لگا کہ یہ الگ الگ فرقے ہیں۔ اس کے بعد ہم کو ان 4 فرقوں کے بعد، 4 مسلکوں کے بعد یہ بھی پتہ لگا کہ ایک غیر مقلد بھی ہوتے ہیں جنہیں اہل حدیث کہا جاتا ہے، اور وہ ان 4 مسلکوں سے تعلق نہیں رکھتے۔ مجھے بعد میں یہ بھی پتہ لگا کہ ان 4 مسلک کے ہیڈ جہاں سے یہ مسلک شروع ہوئے وہ قریب 200-250 سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد شروع ہوئے۔ تو میں نے یہ چیز تلاش کرنا چاہی کہ کیا کوئی حدیثوں میں یا قرآن میں اس چیز کا ذکر ہے کہ میرے بعد 200 سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریڈکٹ کر کے گئے ہوں، پیشن گوئی کر کے گئے ہوں کہ آپ کسی فرقے کو مان لو گے، آپ کسی مسلک کو فالو کر لو گے تو کامیابی ہوگی آپ کی دنیا اور آخرت کی۔ لیکن مجھے ابھی تک اس چیز کا جواب نہیں ملا، نہ مجھے کہیں ایسی چیز نظروں سے گزری۔ ویڈیو میں نے سنے، کتابیں پڑھی، لیکن کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ یہ پیدا ہوں گے میرے بعد اور آپ ان کو فالو کرنا ہے۔ لیکن آج ہمارے عالم جتنے بھی ہیں جن سے سن لو کہ ان 4 مسلکوں میں سے ایک پکڑ لیں آپ، اور کسی نہ کسی عالم کو پکڑ لیں، آپ کامیاب ہیں۔ اور جب میں نے قرآن کی اسٹڈی کری تو وہاں پایا کہ صرف آپ کے لیے رہنما کتاب قرآن ہے، قرآن کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں پکڑنا ہے۔ لیکن یہاں تو ایسا لگ رہا ہے کہ قرآن کو سبھی جگہ پیچھے چھوڑ دیا گیا۔ خاص طور سے جو بات ہو رہی تھی پاکستانی مولویوں کی، اس کے اوپر آج کے ٹاپک میں ہم بات کر رہے تھے۔ میری ان سے پہلے تو مؤدبانہ گزارش ہے، آپ سبھی عالم ہیں، آپ کیوں اپنے آپ کا مذاق بنا رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں آپ کی ویورشپ ہے، فیلوشپ ہے، بہت لوگ ہیں آپ کو فالو کر رہے ہیں، فالوورز بہت زیادہ ہیں، آپ ہیرو بنے ہوئے ہیں، ہمارے اتنے سبسکرائبر ہیں، اتنے وہ ہیں۔ اس کا کوئی اچھا انجام نہیں ہونا ہے۔ تفرقے بڑھتے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف نفرت ہوتی جا رہی ہے۔ آپ کے پاکستان کی حد تک تو ٹھیک ہے یہ سب کچھ، اس لیے کہ آپ خود ہی کس مقام پہ ہیں آپ اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، لیکن آپ سے لگا ہوا دیش ہم ہندوستانیوں کا بھی ہے، جس میں قریب 20 کروڑ مسلمان آفیشیل طور پر آباد ہیں، اور کہیں نہ کہیں اردو بولنے والے اور ہندی بولنے والے آپ سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ ایک اچھی بات یہ ہے کہ ساؤتھ جو ہندوستان میں 4 اسٹیٹ ہیں ساؤتھ کی، کرناٹکا، آندھرا پردیش، تامل ناڈو، کیرلا، اور ایک اور وجود میں آئی ہے تلنگانہ، یہاں کی زبانیں الگ ہیں۔ یہ اردو اور ہندی نہیں جانتے، اس لیے وہ آپ لوگوں کو فالو نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے ان کے یہاں بڑے اچھے اسکول کالجز بنے ہوئے ہیں، اور بہت اچھا نظام ان کا چلتا ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں کہ
وہ حافظوں سے بھی کام لیتے ہیں. جو حافظ فارغ ہوتے ہیں، حفظ کر کے نکلتے ہیں، تو ان کا یہ ایک سوچ ہے کہ ان کی میموری بہت اچھی ہوگی، اور ہوتی ہے، ظاہری بات ہے جو حفظ کرتا ہے. تو ان کو وہ ٹیسٹ لے کے میڈیکل، انجینئرنگ اور لیگل، ایڈوکیٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں، ان فیلڈز میں ان کا ایڈمیشن کرواتے ہیں کالجز میں، اور ان کی پڑھائی کا سبھی خرچہ نکالتے ہیں. آپ کو حیرت ہوگی کہ کچھ پچھلے سالوں میں قریب 100-150 حافظ ڈاکٹر بن چکے ہیں. بڑے خوشی کی بات ہے کہ حافظ حضرات ڈاکٹر بنے، ورنہ ہمارے ہاں تو جو مدرسہ سسٹم ہے وہاں سے جو بچے نکلتے ہیں انہیں یا تو مؤذن بننا پڑتا ہے، بہت اچھی حالات ہوئے تو امام بن گیا کوئی، اور سائیکل لیے پھرتے ہیں، دھیرے دھیرے سائیکلوں پہ جاتے ہیں. ان کی معاشی حالات ایسی نہیں ہوتی، ان کو پڑھایا نہیں جاتا کہ وہ دنیا کو فیس کر سکے. میں آپ کو کیا کہنا چاہیے، میں دل سے مطلب باتیں نکل رہی ہے میری کہ وہ بچے اتنے سیدھے اور اس طریقے کے نکلتے ہیں وہاں سے کہ عام ہندوستانی سے وہ بات کرتے ہوئے گھبراتے ہیں. غیر مسلموں سے چھوڑو آپ، ہم مسلمان جو تھوڑے اچھے طبقے کے ہیں، مڈل کلاس ہیں، پڑھے لکھے جو طبقہ ہے، وہ ان سے بات کرنے میں گھبراتے ہیں. ان کا ایک ویش بھوسا لباس الگ بنا دیا گیا ہے، اونچا پاجامہ، لمبا کرتا، ٹوپی لگی ہوئی ہے. یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا اسلام کی چھاپ یہی ہے. یہ تو آپ سب اچھے طریقے سے جانتے ہیں، یہ آپ کی بنائی ہوئی چھاپ ہے، اور قوم کو کہاں لے جا رہا ہو. آپ ہمارے مدرسے کے بچوں کو دیکھ لو، اور وہ بچے نکل کے دوسرا مدرسہ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں آج آپ کو حیرت ہوگی کہ ابھی یہ جو رمضان گزرے ہیں، ہر مسجد کے اندر 15-15، 20-20 چندہ کرنے والے موجود. میرے مدرسے میں 250 بچے پڑھتے ہیں، میرے مدرسے میں 300 بچے پڑھتے ہیں. ان کا طعام اور قیام سب ہمارے ذمے ہیں، اور 20 لاکھ روپے ادھار ہو گئے، اور اتنے پیسے دینا ہے، یہ زمین لی ہوئی ہے، اس کے پیسے دینا ہے. یہ کہانی ہر مسجد میں دہرائی جاتی ہے، اور کبھی کبھی امام صاحب کھڑے ہو کر کسی کی تائید بھی کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے مدرسے سے یا کہیں نہ کہیں ان سے تعلقات رہتے ہیں کہ یہ میرے جاننے والے ہیں، زیادہ سے زیادہ آپ ان کو تعاون کریں. سوری. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اسلام کی جو ایک تصویر بن رہی ہے مدرسوں کے بچوں سے، یہ ختم ہونا چاہیے. مدرسوں میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ہونا ضروری ہے. ساؤتھ والوں نے بہت اچھا اسٹیپ اٹھایا ہے، جو ساؤدرن اسٹیٹس ہیں ہماری، ان کے مسلمانوں نے جو کالجز کھولے، اور انجینئرنگ میں، آرکیٹیکٹ میں، سبھی چیزوں میں ان بچوں کو لے رہے ہیں وہ. اور جو اسکول چل رہا ہے ان کے مدرسے چل رہے ہیں، وہ اسی ٹائپ سے ان کا کورس انٹروڈیوس کروایا ہے کہ تعلیم ساتھ میں ہوتی ہے ان کے، اور کوئی BSc کر سکتا ہے وہاں سے، MSc کر سکتا ہے، MBBS کر سکتے ہیں، LLB کر سکتا ہے، جو آپ کے یہاں میرے خیال سے شاید نہیں ہے ابھی. بہرحال آپ ہمارے ہمسائے بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں. مسلمان ہونے کے ناطے میرا فرض بنتا ہے کہ جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں، جو پریشانیوں میں آپ لوگ گھرے ہوئے ہیں، کچھ نہ کچھ اس بارے میں بات کی جائے. آپ ون ٹریک آپ کا پروگرام ہے، مذہب مذہب اور مذہب. آپ مذہب کو اس حد تک محدود کر دیں جہاں تک انسان کو ضرورت ہے. عبادات میں ضرورت پڑتی ہے، سوشل ایکٹیویٹیز میں ضرورت پڑتی ہے، شادی بیاہ میں ضرورت پڑتی ہے، کفن دفن کے وقت یاد آتا ہے مذہبی رسوم کیا ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے. یہ آپ کا جو کہنا کہ زندگی کے ہر شعبے میں، کپڑوں میں، کھانے میں، پینے میں، آپ بنا اسلام کے ہر چیز میں اسلام کو تھوپ دینا. ملک کے رہنما آ رہے ہیں، کئی ملک کے پریسیڈنٹ آ رہے ہیں، کسی نے ہاتھ ملا لیا، کسی نے لیڈیز سے، جو وہاں کا کلچر ہے اس حساب سے ہمارے یہاں کے پریسیڈنٹ نے کوئی بات کر لی مسلم نے، اس کے اوپر ایک فسانہ بنا دینا، ہاتھ کر ملانا جائز ہے، لیڈیز سے نہیں ہے. یہ فالتو کی چیزیں آپ لوگ کیوں پڑے ہوئے ہیں ان چیزوں میں؟ ایسی ہی چیزوں میں آپ اپنی پوری زندگی برباد کر چکے ہیں. اور
یہ نہیں کہ صدیوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے یہ۔ اگر آپ ہمارا اسلامی لٹریچر دیکھیں اور اگر اکٹھا کرا جائے تو کروڑوں اربوں کتابیں، لائبریریز اکٹھا ہو جائیں گی، جن میں صرف انہی مسئلوں کے اوپر بحث ملے گی آپ کو۔ رفع دین کرنا ہے نہیں کرنا، سجدہ کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنا ہے، ٹخنے کھلے رہیں کہ بند رہیں۔ کئی جگہ تو ٹوپیوں کے اوپر جھگڑا ہونے لگتا ہے، اور یہاں تک کہ ایک مسلک کے لوگ دوسرے مسلک کو کہ نماز پڑھنے آ کے تو مسجد دھوتے ہیں۔ کس لیول پہ آپ لوگ آ گئے ہیں؟ یہاں بریلوی حضرات کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، مدھیہ پردیش کے اندر کچھ مسجدیں ہیں جہاں انہوں نے لکھ کے لگا رکھا ہے کہ یہاں صرف بریلوی آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر کبھی دھوکے سے کوئی دوسرے مسلک کا نماز پڑھتا ہے تو وہ مسجد دھوتے ناپاک ہو جاتی ہے ان کے خیال سے۔ اور طلاق کو انہوں نے عام بنا رکھا ہے کہ کبھی بھی کوئی بات ہوئی ان کے مولوی طلاق واقع کر دیتے ہیں کہ دوبارہ آپ نکاح کریے۔ تو کیا مذاق بنا ہوا ہے اسلام کا؟ اسلام کو وہیں تک محدود رکھیے آپ۔ اور اسی وجہ سے میرا تو یہ سوچنا ہے کہ یہ آپ نے جو سینکڑوں سالوں سے انہی چیزوں پہ بحثوں پہ قوم کو الجھائے ہوئے ہیں، یہ اگر لٹریچر دیکھیں آپ ان بحثوں کا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ قرآن شریف کے اتنے ترجمے موجود ہیں، اتنی تفاسیر موجود ہیں۔ کوئی بھی نیا مولوی نیا نکل کے آتا ہے، کچھ کوشش کرتا ہے، کچھ اس لیول تک عالم ہوتا ہے، فوراً ایک ترجمہ لکھ دیتا ہے۔ کیا ضرورت ہے قوم کو؟ تفسیر لکھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اپنے تھاٹس اس کے اندر گھسیڑ دیتا ہے، پھر وہاں ڈسٹربنس پیدا ہوتا ہے۔ آلریڈی اتنی تفاسیر موجود ہیں، ترجمے موجود ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے دوسری کسی فیلڈ میں کام کریں؟ اور یہی فیلڈ اتنی اکٹھا ہو چکی ہیں کتابیں کہ اگر یہ ٹائم ہمارے مولویوں نے، ہمارے عالموں نے، یہ جو ٹائم میں برباد تو نہیں کہہ سکتا، میرے اوپر بھی فتویٰ آپ لوگ لگائیں گے کہ صاحب یہ اسلام کو ایسا کہہ رہا ہے اور عالموں کو، میرا یہ، اور لگاتے رہو آپ، اس سے تو خیر کوئی فرق پڑتا نہیں ہے، ایک دوسرے کے خلاف آپ سب فتوے لگاتے ہی۔ تو اگر اتنا ہی ٹائم آپ ریسرچ میں دیتے، سائنس میں دیتے، میڈیکل سائنس میں دیتے، انجینئر میں بناتے، آپ لڑکوں کو نکالتے، کوشش کرتے، کیمیکل سائنس میں دیتے، ہمارے ہاں شروعات تو ہوئی۔ تمام جتنی بیسک چیزیں ہیں آج سائنس کی، بیسک جو ہے جہاں سے سائنس چلی ہے، اس میں قریب 75% تو مسلمانوں کا یوگدان ہے۔ ایک ہندی ورڈ بول رہا ہوں میں، یعنی ہمارا حصہ ہے اس چیز میں 75% میں، جو بیسک چیزیں ہیں سائنس کی، اسی کو لے کے یورپین سائنٹسٹ نے، خاص طور سے جرمن میں، اور یہودیوں نے، اور دوسرے مذاہب والوں نے ان کے اوپر ریسرچ کری۔ وہ اپنے مذہب کے چکر میں نہیں پڑے، وہ آپ کی پاجامے کی بحثوں کے اوپر، ٹوپی کے بحثوں کے اوپر نہیں پڑے، بلکہ انہوں نے پورا ٹائم وہاں دیا اور اس بات پہ بحث شروع کری کہ ایٹامک ری ایکشن کیا ہوتا ہے، اس بات پہ بحث شروع کری کہ سیل ڈویژن کیا ہوتا ہے، تمام سائنٹیفک مدعے لیے اور اس کے اوپر انہوں نے ریسرچ شروع کری۔ ٹیکنالوجی میں آگے آتے گئے، آج یہ حالت ہو گئی ہے کہ ہر چیز، ہر بڑے سے بڑا مسلم ملک جس کے پاس کروڑوں اربوں ڈالر موجود ہیں، وہ انہی کا مرہون منت ہے، انہی سے اسے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ ایمونیشن چاہیے، ہتھیار چاہیے، ڈیفنس چاہیے، انفراسٹرکچر چاہیے، ہر چیز انہی کے استعمال کر رہا ہے اور ان کو برا بھلا بھی کہہ رہا ہے۔ یہ احسان فراموشی کی بھی انتہا کر رہا ہے ہمارے ہاں کے لوگ، کہ یعنی ان کی چیزیں استعمال کر رہے ہیں، موبائل ان کا استعمال کر رہا ہے، ٹیلی ویژن ان کا استعمال کر رہا ہے، انٹرنیٹ ان کا استعمال کر رہا ہے، یہ موبائل، یہ جو میں سب کچھ کر رہا ہوں سب وہیں سے نکلا ہوا ہے۔ لیکن یورپ میں یہ ہوتا ہے، ان کو گالیاں بک رہا ہے، ان کو برا کہہ رہا ہے، ان کی کلچر کا مذاق اڑا رہا ہے، کھانے کا مذاق اڑا رہا ہے۔ ارے وہ ہم سے بہت آگے ہیں بھائی، ہم سے ہر فیلڈ میں آگے ہیں، ایمانداری میں ہم سے آگے ہیں، بزنس میں ہم سے آگے ہیں۔ وہ بزنس ایمانداری سے کر رہا ہے، ہم بے ایمانی سے کر رہا ہے۔ تو خیر یہ ایک بہت بڑی بحث ہے، میں تو صرف ان مولوی حضرات سے کہہ رہا ہوں کہ میں کھلا، بلکہ ایک چیلنج ہی سمجھ لیں آپ اس بات کو، کہ میں ان کو چیلنج کر رہا ہوں کہ آپ اس طریقے سے ترقی نہیں کر پائیں گے۔ آپ کو جو میں نے ایک بتایا، ساؤتھ میں ہمارے یہاں جس طریقے سے کالج اور اسکول کھولے جا رہے ہیں،
اور حافظ اور تمام یہ حضرات کو، مدرسے سے نکلے ہوئے کیڈر کو، اور بلکہ مدرسے ہی انہوں نے اسی حساب سے شروع کر دیے ہیں کہ اب نکلنے کی ضرورت نہیں، انہی کو آگے پڑھا رہا ہے۔ آپ بھی یہی چیزیں اپنائیں، اسی طریقے سے آپ اپنے حساب سے، اپنے آگے انوائرمنٹ کے حساب سے اسٹیبلش کریں۔ یہ بحثیں مباحثے بند کریں، ٹی وی پہ اور سوشل میڈیا پہ، انٹرنیٹ پہ صرف ون پوائنٹ آپ کا پروگرام ہے ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا۔ اس نے کہہ دیا کہ شق القمر کا معجزہ کیا تھا، تو اب آپ شروع ہو گئے اسے ثابت کرنے میں۔ وہی جو قرآن میں لکھا ہوا ہے وہی بات کرو۔ آپ حدیثوں میں دیکھیے، آپ حدیثوں میں آپ خود، میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، میں عالم نہیں ہوں، میں کچھ بہت زیادہ میری نالج نہیں ہے اسلام کے بارے میں، لیکن میں جو سن رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، اسی کے حساب سے بتا رہا ہوں کہ ایک حدیث ایک مولوی کوٹ کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے یہ حدیث سے کوئی چیز ثابت کری، کل کو وہی حدیث اس کو جھوٹی ثابت کر رہا ہے کہ ان کے راوی غلط ہے، ان کا متن غلط ہے۔ یہ تو مجھے پتہ بھی نہیں تھا کون راوی ہوتے ہیں، کون متن ہوتے ہیں، یہ سب سن کے آپ لوگوں کو میری نالج بڑھ رہی ہے۔ ایک حد تک یہ چیز اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن کنٹروورسی میں ڈالنا، ہر حدیث جھوٹی ثابت ہو رہی ہے، ہر حدیث کے اوپر آپ کوئی نہ کوئی آبجیکشن کر رہے ہیں، قرآن کی بات نہیں کر رہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو میری ایک ناقص نالج ہے اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے کہ اس میں نہ جھوٹ آگے سے داخل ہو سکتا ہے، نہ پیچھے سے ہو سکتا ہے، نہ اوپر سے نہ نیچے سے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں لیا ہوا ہے قرآن، تو اسی کو فالو کرو نا۔ آپ قرآن کی بات کرو، قرآن کو پھیلاؤ، قرآن آپ دوسروں کو پیش کرو، اسی کے اوپر ڈسکشن کرو، چھوڑ دیجیے حدیثیں۔ منکر حدیث کیا ہوتا ہے یہ بھی نہیں جانتا میں نہیں کہہ رہا آپ سے کہ منکر حدیث بنے، حدیث کے بالکل میں یہ نہیں کہہ رہا آپ سے کہ حدیثوں میں جہاں تک آپ کو گائیڈ لائنز ملتی ہیں، جہاں تک ضروری ہیں، جہاں تک حدیثوں کا آپ عالم ہیں، خود سمجھ سکتے ہیں، حدیثوں کو غلط استعمال کر رہا ہو آپ۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، اپنے ایک حساب سے کوئی سی حدیث لے لو گے، اسے صحیح ثابت کرنے لگو گے، دوسرا مولوی اسی کے کہے گا یہ اس کے راوی غلط ہیں، اس کی سند غلط ہے، اس کا متن غلط ہے، کیا کیا باتیں کرنے لگتے ہیں کہ ایک عام آدمی کے تو سر پہ سے گزرتی ہے کہ یہ آپ کی بحث ہے۔ آپ مناظرے میں کرو، مدرسوں میں بلاؤ، مسجدوں میں بلاؤ، یہ سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں مت ڈالیے، میری آپ سے ریکویسٹ ہے۔ اور اگر آپ حضرات ان چیزوں کو نہیں مانیں گے اور یہی کرتے رہیں گے تو آپ کے خلاف ہی کوئی نہ کوئی محاذ شروع ہوگا، یہ میں آپ کو وارننگ دے رہا ہوں۔ اور آپ کی خود کی پبلک آپ کے خلاف وہ نکل پڑے گی۔ جیسے میں دیکھ رہا ہوں ایک آپ کے یہاں کے عالم ہیں، اور اتفاق سے وہ پڑھے لکھے ہیں اس لیے اچھی باتیں کرتے ہیں، محمد علی مرزا انجینئر صاحب، اور انہوں نے جو آپ کے اوپر ضربیں شروع کری ہیں، یہ بہت صحیح طریقہ ہے کہ آپ کو اس حد تک، لیکن میں نے دیکھا کہ انجینئر صاحب بھی کہیں نہ کہیں کوئی چیزوں میں بہت زیادہ تلخی لے آتے ہیں، یا خیر ان کا انداز ہے، میں کوئی تنقیدی اس میں بات نہیں کر رہا، لیکن ان کی بھی باتیں کچھ دوسرے عالموں سے ٹکراتی ہیں، ٹکرائیں گی، ٹکرانا چاہیے، لیکن انہیں بھی تھوڑا سا سنیم برتنا چاہیے، یعنی ٹالریشن استعمال کرنا چاہیے۔ میں عمر میں ان سے کافی بڑا ہوں، اس لیے میں ایک مشورہ دے رہا ہوں، کام تو بہت اچھا کر رہا ہے۔ اور اب میں نے ایک ویڈیو دیکھا، دل کی بات ہے، غامدی صاحب ہیں آپ کے، جاوید احمد غامدی، ان کے بھی کئی ویڈیو سنے، مجھے لگا کہ وہ بہت نالجبل آدمی ہیں اور بہت ٹالرنس ہے ان میں۔ اور اس وقت میرے حساب سے، میں غلط ہو سکتا ہوں، ہندوستان پاکستان کیا پوری دنیا میں ان کے پائے کا کوئی عالم نہیں ہے جو نالج ہے ان کو، جس طریقے سے وہ باتوں کو لکھتے ہیں، دیکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ آپ انہی کے خلاف ایک دم شروع ہو گئے، انجینئر صاحب، اور کچھ آپ نے نازیبا الفاظ بھی کہے، میں نے سنے تھے، آپ کو زیبا نہیں دیتا وہ چیزیں، اس لیے کئی جگہ آپ نے اچھی باتیں ان کی کوٹ کری۔ اب یہ بات آپ کو بری لگ گئی، بھائی آپ کو بری پرسنل لگ سکتی ہے، مجھے نہیں لگی، وہ صحیح کہہ رہا ہے میرے حساب سے، نہ جانے کتنے لوگوں کے حساب سے وہ صحیح بات کر رہے ہوں گے کہ بھائی معاویہ، حضرت معاویہ جو رہے وہ ان کا زمانہ الگ تھا۔ اور سیدھی سی بات یہ ہے کہ آپ ہسٹری پہ بحث کیوں کر رہے ہیں، آپ لوگ کیوں جا رہے ہیں اس زمانے کے اندر؟ میرا جہاں تک خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ تو پوچھے گا نہیں، ہم سے سوال
ایک ہمارے یہاں ایک کہاوت ہے، اپنا قبر اپنا حساب، تو وہ اسی حد تک بات ہوگی. آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کہا کرا، حضرت علی صحیح تھے نہیں تھے، صحابہ صحیح تھے نہیں تھے، یہ ہم سے تھوڑی پوچھا جائے گا. کیوں آپ پورا ٹائم انہی چیزوں پہ برباد کر رہا ہو؟ قوم کو آگے لے جانے والی باتیں کرو. آپ کوئی اچھا کانکریٹ کوئی ایشو دو، آپ کوئی پوائنٹ دو جس کے اوپر آپ لوگ ترقی کر سکو، اور ساتھ پہ ہم بھی آپ لوگوں سے کچھ حاصل کر سکے. لیکن یہاں تو الٹا ہی حساب ہو رہا ہے. تو خیر میں نے اتنی ہی بات کری، اور آگے ضرورت ہوگی تو پھر کچھ نہ کچھ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.